ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی رشتہ دار۔ بوڑھے آدمی نے اپنے پاس ایک گدھا پال رکھا تھا اور وہ اسے لے کر پورا سال ایک سے دوسرے گاؤں گھومتا رہتا، اور جب بھی کہیں راستے میں ان کی رات آ جاتی تو بوڑھا اور اس کا گدھا وہیں اپنا بستر ڈال کر سو جاتے۔ ایک دن بوڑھا آدمی اپنے گدھے کو لے کر ایک گاؤں میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اچانک سے وہاں برف بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے مالک، یہ کیا؟ یہاں تو اچانک سے برف بارش شروع ہو گئی ہے۔ ہاں گدھے، لیکن ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہاں تو ہمیشہ سردیوں میں صرف اور صرف ٹھنڈی ہوائیں ہی چلتی ہیں اور بارش ہی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے یہ برف بارش کیسے شروع ہو گئی؟ چلو مالک، اچھا ہی ہوا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی کبھی کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں بہت ساری برف ہو۔ اب ہم یہاں اس برف سے کھیلیں گے۔ ارے بے وقوف گدھے، یہ برف بارش دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں اور تمہیں یہاں برف میں کھیلنے کی پڑی ہے۔ ارے مالک، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی بات کیوں نہ ہوگی گدھے؟ جتنی تیزی سے یہاں برف پڑ رہی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ رات تک یہ سارا گاؤں برف سے ڈھک جائے گا۔ پھر تم خود ہی سوچو، ہم رات کو کہاں رکیں گے؟ اور تو اور اگر ہم کہیں رک بھی گئے تو ٹھنڈ کی وجہ سے ہی جم کر مر جائیں گے۔ مالک، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں کسی گاؤں والے سے ہی مدد مانگنی ہوگی۔ اور وہاں دوسری طرف جنگل میں بھی بہت زور کی برف بارش شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جنگل کے سب جانور بھی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ شیر راجا، اب کیا ہوگا؟ یہاں تو اچانک سے برف بارش شروع ہو گئی ہے۔ اورنگا، میں بھی یہی سب سوچ کر بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ ہمارے جنگل میں پہلے کبھی بھی برف بارش نہیں ہوئی اور نہ ہی ہمارے جنگل کے جانوروں کو یہ پتا ہے کہ برف بارش میں کہاں رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ شیر راجا، لیکن اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اورنگا، فی الحال تو میں بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم جا کر جنگل کے سب جانوروں کو بولو کہ وہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے کھڑے ہو جائیں، یا تو اگر انہیں کہیں پر کوئی بھی گفا ملے تو وہ وہاں جا کر چھپ جائیں تاکہ وہ برف کے نیچے دھنسنے سے بچے رہیں۔ ٹھیک ہے شیر راجا، میں ابھی جا کر سبھی جانوروں کو ٹھنڈ سے بچنے کا یہ طریقہ بتاتا ہوں۔ اور وہاں بوڑھا اپنے گدھے کو لے کر گاؤں کے ایک گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے۔ ارے، گھر پر کوئی ہے کیا؟ بوڑھے کی یہ آواز سن کر ایک آدمی گھر سے باہر آتا ہے۔ ہاں بولو، کون ہو تم اور تمہیں کیا کام ہے؟ بچے، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت نہیں۔ اگر تم ہمیں آج رات کے لیے اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دے دو تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ ارے جاؤ جاؤ، بھلا میں تمہیں اپنے گھر پر کیوں رکھوں؟ اگر رات کو ہمارے سونے کے بعد تم میرے گھر کا سامان لوٹ کر چلے گئے تو میں کیا کروں گا؟ بچے، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں، بھلا میں تمہارے گھر سے چوری کیوں ہی کروں گا؟ تم جو بھی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تو اور چور کبھی بول کر چوری نہیں کرتا، اسی لیے میں تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا۔ اچھا ہوگا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ بولنے کے بعد وہ آدمی واپس اپنے گھر میں چلا جاتا ہے اور بوڑھا اور اس کا گدھا دوسرے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا گھر پر کوئی ہے؟ اتنے میں گھر سے ایک آدمی باہر آتا ہے۔ جی بابا، بولے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بیٹا، ہم بہت دور سے آئے ہیں، کیا آج رات تم ہمیں اپنے گھر پر رکھ سکتے ہو؟ بابا، کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، لیکن میرا گھر بہت چھوٹا ہے اور میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ اور میرے 4 بچے بھی رہتے ہیں، اسی لیے میرے گھر پر میں آپ کو اور آپ کے گدھے کو نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ یہ بول کر بوڑھا اور اس کا گدھا وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں۔ ارے مالک، اب ہم کیا کریں؟ ایک تو رہنے کو چھت نہیں مل رہی اور اوپر سے یہ برف بارش ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گدھے، تم فکر نہ کرو، ہم اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھ کر وہاں لکڑیاں جلا لیں گے، بس ہمیں کوئی صحیح جگہ مل جائے۔
اور وہاں دوسری طرف جنگل میں سبھی جانور درختوں کے نیچے کھڑے ٹھنڈ کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ شیر راجا ہماری مدد کریں۔ کیوں، کیا ہوا ہرن؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ شیر راجا آپ کے کہنے پر میں اپنے بچے کو لے کر ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں ہمیں اس ٹھنڈ سے راحت نہیں مل رہی اور میرا بچہ بھی ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو اس ٹھنڈ کی وجہ سے میں اور میرا بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے صبح تک درخت کے نیچے ہی مر جائیں گے۔ نہیں ہرن، تم فکر نہ کرو، میں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ ایسا کرو کہ تم اپنے بچے کو لے کر میری گفا میں آ جاؤ، یہاں تم دونوں کو اتنی ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ آپ کا بہت شکریہ شیر راجا، آپ سچ میں ایک بہت اچھے راجا ہو۔ یہ بولنے کے بعد ہرن اپنے بچے کو لے کر شیر کی گفا میں چلی جاتی ہے اور اتنے میں اورنگا بندر شیر کے پاس آ جاتا ہے۔ شیر راجا، جنگل کے سبھی جانور یہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر پا رہے، سبھی جانور درختوں کے نیچے کھڑے سردی سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اورنگا، تمہیں ان سب جانوروں کو گفاؤں میں بھی جانے کا بولنا چاہیے تھا۔ شیر راجا، سبھی گفاؤں میں پہلے سے ہی سب شکاری جانور گھس گئے ہیں، اسی لیے گھاس کھانے والے جانور ان گفاؤں میں جانے سے بہت ڈر رہے ہیں۔ اگر ہم نے رات ہونے سے پہلے ان جانوروں کو ٹھنڈ سے بچانے کا کوئی راستہ نہ نکالا تو صبح تک وہ سب جانور ٹھنڈ کی وجہ سے مر جائیں گے۔ لگتا ہے اب مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایسا کرو اورنگا، تم سبھی جانوروں کو میری گفا میں لے آؤ۔ میری گفا اندر سے بہت بڑی ہے اور یہاں ان سب جانوروں کو ٹھنڈ سے تھوڑی بہت راحت تو مل ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے شیر راجا، جیسا آپ کہیں۔ شیر کی یہ بات سننے کے بعد اورنگا سب جانوروں کو شیر کی گفا میں لے آتا ہے اور وہاں دوسری طرف بوڑھا اور اس کا گدھا بھی اسی جنگل میں آ پہنچتے ہیں۔ مالک، یہ تو بتاؤ کہ یہ جگہ ہمارے رکنے کے لیے کیسی رہے گی؟ گدھے، ہمارے رکنے کے لیے تو یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ لکڑیاں ڈھونڈ کر یہاں آگ لگا لیتے ہیں، اس طرح ہمیں تھوڑی کم ٹھنڈ لگے گی۔ یہ بولنے کے بعد بوڑھا آدمی کچھ لکڑیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ان لکڑیوں سے آگ لگا لیتا ہے، جس کے بعد گدھا اور بوڑھا دونوں آرام سے بیٹھ کر آگ کو سیکتے ہیں۔ اچھا ہوا اورنگا جو تم سبھی جانوروں کو اکٹھا کر کے یہاں میری گفا میں لے آئے۔ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے جنگل کے کسی بھی جانور کو اپنی جان نہیں گنوانی پڑے گی۔ ہاں شیر راجا، اگر آپ نہ ہوتے تو اور گفاؤں کی طرح اس گفا میں بھی کوئی شکاری جانور گھس جاتا، جس کی وجہ سے سبھی گھاس کھانے والے جانور باہر سردی کے مارے تڑپ تڑپ کر مر جاتے۔ ماں، مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے۔ بچے، اب میں تمہارے لیے گھاس کہاں سے لاؤں؟ پورا جنگل برف سے ڈھک گیا ہے، ایسے میں برف کے نیچے سے گھاس ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بات نہیں ہرن، بچہ ہے، اس سے تو بھوک لگے گی ہی۔ اورنگا، ایسا کرو، فی الحال برف بارش رک گئی ہے، تم باہر سے اس بچے کے لیے کچھ پھل یا گھاس لے آؤ تاکہ اس بچے کا پیٹ بھر جائے۔ ٹھیک ہے شیر راجا، جیسا آپ کہیں، میں ابھی جاتا ہوں۔ شیر کے کہنے پر اورنگا کچھ پھل ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے بوڑھے اور اس کے گدھے پر پڑتی ہے۔ انہیں دیکھنے کے بعد اورنگا چپ چاپ کچھ پھل لے کر شیر کے پاس گفا میں پہنچ جاتا ہے۔ واہ اورنگا، تم تو اپنے ساتھ بہت سارے پھل لے آئے، یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ شیر راجا، پھل تو میں لے آیا، لیکن جب میں پھل لینے کے لیے جا رہا تھا تو میں نے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بوڑھے آدمی کو اور ایک گدھے کو دیکھا جو کہ جنگل میں آگ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا؟ بھلا اتنی سخت سردی میں ایک بوڑھا آدمی ہمارے جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ شیر راجا، کہیں وہ بوڑھا آدمی برف کی وجہ سے جنگل میں پھنسے ہوئے جانوروں کے شکار کرنے کو تو نہیں آیا؟ ہاں شیر راجا، ہرن کی بات بھی ٹھیک ہے، شاید وہ بوڑھا برف بارش کا فائدہ اٹھا کر جنگل میں پھنسے ہوئے جانوروں کا شکار کرنے کو آیا ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو مجھے ابھی جا کر اس بوڑھے آدمی کو اور اس کے گدھے کو اس جنگل سے بھگانا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے شیر راجا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہاں شیر اور اورنگا بندر بوڑھے اور گدھے کو جنگل سے بھگانے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پھر سے برف بارش شروع ہونے کی وجہ سے
बूढ़े की लगाई हुई आग बंद हो जाती है। अरे मालिक, ये क्या, बर्फबारी से तो हमारी आग बंद हो गई। हाँ गधे, असल में हमारे सर पर कोई छत नहीं है, इसीलिए बर्फबारी सीधी हमारी लगाई हुई आग पर गिर रही है। मालिक, इस आग के बगैर तो यहाँ इस बर्फ में रुकना बहुत मुश्किल है। हाँ गधे, हमें कोई गुफा ढूंढनी होगी जहाँ पर हम दोबारा से आग लगा सकें। इतने में शेर और औरंगा वहाँ बूढ़े आदमी और गधे के पास आ पहुँचते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? अरे, हम इस जंगल में कुछ भी करें, तुम्हें इससे क्या। अगर और एक बार तुमने मेरे शेर राजा से ऐसे बदतमीजी से बात करी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। चुप कर जाओ गधे। शेर, मुझे माफ करना, हमारे पास रहने के लिए यहाँ कोई घर नहीं। हमने गांव में बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया, तो मजबूरन हमें यहाँ इस जंगल में आना पड़ा। अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। हम लोगों को लगा कि शायद तुम कोई शिकारी हो और यहाँ हमारे जंगल में शिकार करने आए हो। नहीं शेर, मैं कोई शिकारी नहीं, और वैसे भी अब हम यहाँ से जाने ही वाले हैं। अच्छा, लेकिन अब इस सख्त सर्दी में तुम यहाँ से कहाँ जाओगे? असल में हमने यहाँ खुद को सर्दी से बचाने के लिए आग लगा ली थी, लेकिन बर्फ बारिश शुरू हो जाने की वजह से वो आग बुझ गई, इसीलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब हम अपने लिए कोई गुफा ढूंढ रहे हैं जहाँ हम जाकर आग लगा सकें, जो कि दोबारा बर्फ बारिश की वजह से ना बुझे। लेकिन यहाँ की गुफाओं में सब शिकारी जानवर जाकर छुपे हुए हैं। अगर तुम वहाँ गए तो शायद तुम उन शिकारी जानवरों का खाना बन जाओ। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? ऐसा करो, तुम हमारे साथ मेरी गुफा में चलो। वहाँ जंगल के और भी बहुत से जानवर हैं जो कि खुद को इस ठंड से बचाने के लिए आए हुए हैं। तुम भी वहीं पर रुक जाना। मालिक, ये शेर तो मुझे बहुत भूखा लग रहा है। कहीं ये हमें अपने साथ ले जाकर अपने पेट पूजा की तैयारी तो नहीं कर रहा। अगर हमारे शेर राजा ऐसे होते तो शायद यहाँ शेर राजा के साथ तुम्हें मैं खड़ा ना दिखता। हाँ, इस बंदर की बात भी ठीक है। हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा, कैसी शर्त? तुम्हें हमारे लिए भी गुफा में आग लगानी होगी, क्योंकि हम जानवर अपने लिए आग नहीं लगा सकते। हा 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 हा, बस इतनी सी बात। आग लगाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बोलने के बाद शेर बूढ़े और उसके गधे को अपने साथ अपनी गुफा में ले आता है। गुफा में आने के बाद बूढ़ा आदमी सभी जानवरों के लिए आग लगाता है। आग के लगने से सभी जानवरों को सर्दी से बहुत राहत मिलती है। और फिर जब तक बर्फ बारिश चालू रहती है तब तक बूढ़ा आदमी और उसका गधा शेर की गुफा में ही रहते हैं। जैसे ही कुछ दिन के बाद बर्फ बारिश ख़त्म हो जाती है तो बूढ़ा और उसका गधा वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। शेर राजा, तुम एक सच्चे राजा हो। तुमने हमारे बुरे वक्त में हमारी बहुत मदद की, इसीलिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम भी एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगर तुम ना आते और सख्त सर्दियों में हमारे लिए आग ना लगाते तो शायद हम में से कुछ जानवर सर्दी ना बर्दाश्त करने की वजह से अपनी जान गंवा देते, लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग ने ऐसा होने नहीं दिया। इसीलिए अब के बाद जब कभी भी तुम्हारा यहाँ आने को मन करे तो तुम ज़रूर आना। तुम्हारे लिए मेरी गुफा के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। एक दफ़ा बैरापुर नाम के गांव में सख्त सर्दियों का मौसम था और इतने में वहां बर्फ बारिश भी शुरू हो गई थी। तो वहां के सरपंच ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया और उन सबको बोलने लगा, सुनो सब गांव वालों, हर साल की तरह जैसे हमारे गांव में बर्फ बारिश हो रही है, ऐसे ही हमारे गांव के साथ वाले जंगल में भी बर्फ बारिश हो रही है। अब हम खुद तो घरों में सर्दी से खुद को बचा लेंगे, लेकिन जानवरों के हमारी तरह घर नहीं होते, जिसकी वजह से हर साल जंगल के कुछ जानवर इस बर्फबारी से बचने के लिए हमारे गांव की तरफ आते हैं।
تو اس سال بھی ہر سال کی طرح ہم کچھ جانوروں کو برف بارش کے رکنے تک اپنے گھروں میں جگہ دیں گے، کیونکہ ہم سب کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی بے زباں مصیبت میں ہو تو ہم اس کی مدد کریں۔ ٹھیک ہے سرپنچ جی، جیسا آپ کہیں۔ اور وہاں دوسری طرف جنگل میں ہرن کے چھوٹے بچے کو بہت سخت سردی لگ رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، ماں، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تو اور بہت زور کی بھوک بھی لگی ہوئی ہے۔ ارے بچے، اس برف بارش کی وجہ سے مجھے بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے اور تو اور پورا جنگل برف سے ڈھک چکا ہے، ایسے میں اس برف کے نیچے گھاس ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ماں، ہم بھی اور جانوروں کی طرح گاؤں کے انسانوں کے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ سنا ہے کہ سخت سردی میں جتنے بھی جانور گاؤں کے انسانوں کے گھر جاتے ہیں تو انسان ان جانوروں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور انہیں خود ہی کھانا بھی لا کر دیتے ہیں، اور تو اور ان انسانوں کے گھر بہت گرم بھی ہوتے ہیں۔ بچے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ہم سب انسانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پچھلے سال جنگل سے جتنے بھی جانور وہاں گئے تھے تو جب وہ واپس لوٹے تو ان میں سے ایک جنگلی بیل اور ایک ہرن کم تھا۔ جب ہم نے ان کے غائب ہونے کی وجہ معلوم کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جنگلی بیل اور ہرن دونوں ایک ہی گھر میں رکے تھے، جس کا وہ گھر تھا اس نے ان دونوں کو کاٹ کر کھا لیا۔ اسی لیے میں اور جانوروں کی طرح تمہیں اپنے ساتھ گاؤں کی طرف نہیں لے جا رہی۔ لیکن ماں، ہم جانوروں کی طرح سب انسان بھی تو برے نہیں ہوتے، ہم کسی اچھے انسان کے گھر پر رکیں گے۔ بیٹا، تو پھر تم ہی بتا دو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا برا؟ ہرن اپنے بچے کے ساتھ یہ سب باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں ان کے پاس ایک شیر آتا ہے۔ ارے ہرن، یہ کیا تم اب تک یہاں ہو؟ تم باقی جانوروں کے ساتھ گاؤں نہیں گئی؟ نہیں شیر راجا، مجھے ان گاؤں والوں پر بھروسہ نہیں، اگر انہوں نے میرے اور میرے بچے کے ساتھ کچھ کر لیا تو؟ ارے ہرن، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ گاؤں کے انسان بہت اچھے ہیں۔ شیر راجا، لیکن پچھلے سال جو ایک جنگلی بیل اور ایک ہرن کے ساتھ ہوا تھا وہ سب کیا تھا؟ ہاں، لیکن ہرن، وہ تو بس ایک افواہ تھی، کیونکہ کسی بھی گاؤں والے نے یا کسی بھی جانور نے اپنی آنکھوں سے کسی گاؤں والے کو بیل یا ہرن کو کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اور تو اور وہ سب گاؤں والے صرف سبزیاں ہی کھاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مانس کھانے والا نہیں۔ شیر راجا، پھر بھی میں اپنے بچے کو اس گاؤں کے انسانوں سے دور رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھو ہرن، وہ انسان صرف گھاس کھانے والے جانوروں کو ہی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اگر میرے جیسے شکاری جانوروں کو بھی اپنے پاس رکھتے تو سب سے پہلے میں ہی اس گاؤں کی طرف جاتا، لیکن نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گاؤں والے ہم شکاری جانوروں سے ڈرتے ہیں۔ اور تو اور تم تو یہ برفیلی سردی برداشت کر لو گی، لیکن تمہارا بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے، وہ یہ برفیلی سردی برداشت نہیں کر پائے گا، اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے بچے کو لے کر گاؤں کی طرف چلی جاؤ اور کسی اچھے انسان کے گھر میں رک جاؤ۔ ہاں ماں، شیر راجا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرے لیے یہ سردی برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بچے، میں صرف شیر راجا کے کہنے پر ہی تمہیں یہاں سے گاؤں لے جا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، تم دونوں صحیح سلامت جاؤ اور صحیح سلامت واپس آؤ، تم لوگوں سے برف بارش کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ اس سب کے بعد ہرن اپنے بچے کو لیے گاؤں کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور 2 گھنٹوں کے بعد آخر ہرن اپنے بچے کو لیے گاؤں کے ایک گھر کے باہر پہنچ جاتی ہے۔ کیا گھر پر کوئی ہے؟ ہرن کے یہ کہتے ہی ایک جنگلی بیل بھی آ کر ہرن کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے واہ ہرن، کیا بات ہے، تم بھی اس بار گاؤں والوں کے پاس رہنے کے لیے آ ہی گئی۔ ہاں بیل بھائی، میں تو آنا نہیں چاہتی تھی، لیکن شیر راجا نے مجھے کہا کہ تم اپنے بچے کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے وہاں چلی جاؤ، تو میں آ گئی۔ ارے واہ، یہ تو تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اتنے میں اس گھر سے ایک بوڑھا آدمی باہر نکلتا ہے۔ ارے واہ، کیا بات ہے، آخر کار اس سال میرے گھر پر بھی جانور آ گئے، آؤ تم سب اندر آ سکتے ہو۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر اچانک سے بیل بولتا ہے، ارے نہیں نہیں، میں تمہارے گھر پر نہیں رک سکتا۔
मगर क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में तुम्हारा घर बहुत कच्चा है और तो और तुम बहुत बूढ़े हो, तो मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा ठीक से ख्याल रख पाओगे। और तो और कच्चे घर में तो सर्दी भी बहुत लगती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही मेरा घर कच्चा है, लेकिन अंदर से बहुत गर्म है, क्योंकि मैं अपने घर में हर वक्त लकड़ियाँ जलाता हूँ। और तो और मैं इतना भी बूढ़ा नहीं कि तुम लोगों का ख्याल ना रख पाऊँ। तुम कुछ भी बोलो बूढ़े आदमी, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। मैं किसी अमीर इंसान के बड़े घर में जाकर रुकूंगा। और हिरन, मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे नहीं लगता कि ये बूढ़ा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ठीक से ख्याल रख पाएगा। बैल भाई, उन्होंने हमें अपने घर पर रखने की जगह भी दे दी, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है हिरन, तुम्हारी मर्जी, बाद में पछताओगी। ये बोलने के बाद बैल वहाँ से चला जाता है और हिरन अपने बच्चे को लेकर बूढ़े आदमी के घर में घुस जाती है। आखिरकार मेरा ये सपना भी पूरा हो गया। कैसा सपना बाबा? असल में मैं इस घर में अकेला रहता हूँ और मुझे जानवर भी बहुत पसंद हैं। और मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि सर्दियों में कुछ जानवर आकर मेरे पास भी रहें। लेकिन मेरा घर छोटा है और बहुत कच्चा भी, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी जानवर मेरे घर रहने को राजी नहीं होता। लेकिन इस बार तुम दोनों मेरे घर पर आए, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आपने हमें अपने घर पर रुकने दिया, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताओ कि तुम लोगों को मेरा घर कैसा लगा? आपका घर हमें बहुत पसंद आया। आपका घर कच्चा ज़रूर है, लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है। आपका घर बहुत गर्म है, इसीलिए आपका घर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अरे वाह छोटे हिरन, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे। इसे तुम अपना ही घर समझो। अब मैं जाता हूँ और तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये सब बोलने के बाद बूढ़ा आदमी घर से बाहर चला जाता है और वहाँ दूसरी तरफ बैल एक बड़े से घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। क्या घर पर कोई है? इतने में उस घर से एक लालू नाम का आदमी बाहर निकलता है। अरे वाह, इस बार फिर हमारे घर रहने के लिए एक बड़ा बैल आया है। क्या मैं आपके घर पर बर्फ बारिश के ख़त्म होने तक रुक सकता हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। आओ, तुम मेरे घर आओ। मेरा घर बहुत बड़ा है और गर्म है, और मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। लालू की ये बात सुनने के बाद बैल सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, इस बार तो मैं पिछली बार वाले से भी बहुत बड़े घर में आ गया। इस आदमी का घर देखने से तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत अमीर है और ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। इस सब के बाद बैल लालू के घर में चला जाता है। ये लो बैल, मुझे पता था कि हमारे घर पर हर साल की तरह कोई ना कोई जानवर ज़रूर आएगा, इसीलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए इतनी ताज़ा घास का बंदोबस्त कर रखा था। अब तुम ये घास खा लो, तब तक मैं आता हूँ। ये बोलकर लालू वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, ताज़ा घास खाकर तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा हुआ कि मैं उस गरीब बूढ़े के घर पर नहीं रुका, वरना वो तो मुझे ठीक से घास भी न खिला पाता। ये बोलने के बाद बैल घास खाने पर लग जाता है और वहाँ बूढ़ा आदमी भी हिरन और उसके बच्चे के लिए घास ले आता है। ये लो हिरन, मैं तुम दोनों के लिए ये घास लाया हूँ। तुम लोग ये घास खा लो, बाद में मैं तुम दोनों के लिए सूप बनाऊंगा। उस सूप को पीने से तुम दोनों को बिल्कुल भी यहाँ सर्दी नहीं लगेगी। अरे वाह, आज तो हमें सूप भी पीने को मिलेगा। सिर्फ आज ही नहीं, तुम दोनों जब तक यहाँ रुकोगे तब तक मैं हर रोज तुम लोगों के लिए रोजाना सूप बनाऊंगा। फिलहाल तुम दोनों ये घास खा लो। इस सब के बाद हिरन और उसका बच्चा घास खाने में लग जाते हैं और वहाँ दूसरी तरफ लालू अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए बैल के पास आता है, तो वो देखता है कि बैल अपनी जगह पर बेहोश पड़ा है। अरे वाह, मैंने घास में जो बेहोशी की दवा डाली थी वो काम कर ही गई। बस गुस्सा मुझे इस बात का है
کہ اس سال میرے گھر پر بس ایک بیل ہی آیا ہے۔ کاش کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ایک بیل کے ساتھ ایک ہرن بھی آیا ہوتا، کیونکہ مجھے ہرن کا مانس بہت پسند ہے۔ خیر، اب میں جلدی سے اس بیل کو کاٹ کر پکا لیتا ہوں۔ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا کہ میں مانس کھاتا ہوں تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پچھلے سال ایک بیل اور ہرن کو میں نے ہی مارا تھا۔ یہ سب بولنے کے بعد لالو جلدی سے بیل کو کاٹتا ہے۔ ارے واہ، آج تو مجھے بیل کا تازہ ماंس کھانے کو ملے گا، ہا 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 ہا۔ اب اس سب میں 1 مہینہ گزر جاتا ہے اور برف بارش ختم ہو جاتی ہے، اور تو اور زمین پر گری ہوئی برف بھی پگھل جاتی ہے، اور سبھی جانور گاؤں کے گھروں سے واپس اپنے جنگل کو روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر پر رک کر ہمیں بہت مزہ آیا، اور ہمارا اتنا خیال رکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے بھی تم دونوں کو اپنے گھر پہ رکھ کر بہت اچھا لگا، اور مجھے امید ہے کہ اگلے سال بھی تم دونوں یہیں آؤ گے۔ ہاں بابا، ہم اگلے سال بھی یہیں آئیں گے اور آپ کے ہاتھ کا بنا مزیدار سوپ کھائیں گے۔ ارے میں تو چاہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ اور دن کے لیے بھی یہیں رک جاؤ۔ نہیں بابا جی، ہمارے جنگل کے سبھی جانور واپس جا رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں نہ پہنچے تو جنگل والے سمجھیں گے کہ کسی گاؤں والے نے ہمارا شکار کر لیا ہے، اسی لیے ہمیں جانا ہوگا۔ پھر اگلے سال کی سردیوں میں ہم یہاں ضرور آئیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، چلے جاؤ، اور سردیوں کے علاوہ بھی اگر تم دونوں کا یہاں آنے کو من کرے تو ضرور آنا۔ یہ سب بولنے کے بعد ہرن اپنے بچے کو لیے سبھی جانوروں کے ساتھ واپس سے اپنے جنگل کو روانہ ہو جاتی ہے، اور جنگل پہنچنے کے 1 ہفتے کے بعد شیر ہرن کے پاس آتا ہے۔ ہرن، بتاؤ گاؤں میں انسانوں کے بیچ تمہاری سردیاں کیسی گزری؟ شیر راجا، ہم ایک نیک دل بوڑھے کے گھر پر رکے تھے اور انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ اگلے سال بھی ہم سردیوں میں اسی کے پاس جائیں۔ ہا 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 ہا، دیکھا ہرن، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کیا تم نے بیل کو وہاں دیکھا تھا؟ ہاں شیر راجا، بیل بھی ہمارے ساتھ اسی بوڑھے آدمی کے گھر پر رکنے والا تھا، لیکن بوڑھے آدمی کا کچا مکان دیکھ کر بیل نے وہاں رکنے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کیوں شیر راجا، آخر آپ اس بیل کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ اصل میں سب جانوروں کو جنگل واپس آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بیل اب تک واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اور کچھ دن کے بعد وہاں گاؤں میں کسی کو لالو کے گھر کے باہر بیل کا ٹوٹا ہوا سینگ ملتا ہے، جس کے بعد سبھی گاؤں والوں کو لالو کے برے کارناموں کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس سب میں پھر سرپنچ لالو کو گاؤں سے باہر نکال دیتا ہے، اور لالو کو اس کے کیے کی سزا مل جاتی ہے۔ اور اس طرح یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ کوئی رشتہ دار۔ بوڑھے آدمی نے اپنے پاس ایک گدھا پال رکھا تھا، اور وہ اسے لے کر پورا سال ایک سے دوسرے گاؤں گھومتا رہتا، اور جب بھی کہیں راستے میں ان کی رات آ جاتی تو بوڑھا اور اس کا گدھا وہیں اپنا بستر ڈال کر سو جاتے۔ ایک دن بوڑھا آدمی اپنے گدھے کو لے کر ایک گاؤں میں جیسے ہی داخل ہوتا ہے تو اچانک سے وہاں برف بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ارے مالک، یہ کیا؟ یہاں تو اچانک سے برف بارش شروع ہو گئی ہے۔ ہاں گدھے، لیکن ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہاں تو ہمیشہ سردیوں میں صرف اور صرف ٹھنڈی ہوائیں ہی چلتی ہیں اور بارش ہی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے یہ برف بارش کیسے شروع ہو گئی؟ چلو مالک، اچھا ہی ہوا۔ مجھے بہت شوق تھا کہ میں بھی کبھی کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں بہت ساری برف ہو۔ اب ہم یہاں اس برف سے کھیلیں گے۔ ارے بے وقوف گدھے، یہ برف بارش دیکھ کر میں پریشان ہو گیا ہوں، اور تمہیں یہاں برف میں کھیلنے کی پڑی ہے۔ ارے مالک، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی بات کیوں نہ ہوگی گدھے، جتنی تیزی سے یہاں برف پڑ رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ رات تک یہ سارا گاؤں برف سے ڈھک جائے گا۔ پھر تم خود ہی سوچو،
ہم رات کو کہاں رکیں گے؟ اور تو اور اگر ہم کہیں رک بھی گئے تو ٹھنڈ کی وجہ سے ہی جم کر مر جائیں گے۔ مالک، اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے